بچپن کے واقعات و برکات۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پیٹھ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے، اپنی سرمگی آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو سینے سے لگا لیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پلانے بیٹھی تو نبوت کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں۔ خدا کی شان کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس قدر دودھ بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضاعی بھائی حضرت عبداللہ بن حارث نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضاعی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے، دوسری طرف سے وہ دودھ بھی چاہتے تب بھی نوش نہ فرماتے کہ وہ بھائی کا حصہ ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کی لاغر اونٹنی جو دودھ سے بالکل خالی تھی، اس میں بہت خوب دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دھویا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا اور وہ رات بڑی راحت و سکون کے ساتھ بسر کی اور رات بھر میٹھی نیند کے مزے لوٹتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت حلیمہ کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کہنے لگے، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بہت بڑا برکت والا ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے، عنقریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی نا تو میرا وہی کھچر جو پہلے کمزور ہوا کرتا تھا، وہی قافلے والوں سے جو پیچھے رہ جاتا تھا، اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ کر ہی نہ سکی تھی۔ بچپن کی کچھ پیاری ادائیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے، بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا۔ دن بدن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہونے لگا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ ہی چیختے تھے، نہ ہی چلاتے تھے اور نہ ہی روتے تھے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کے اس کی طرف چلنا شروع ہوئے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی، 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دیں۔ سبحان اللہ! آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ تھا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جھولا جھلاتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔